बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं पाक परवरदिगार के नाम से जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। उसकी नेमतों और अताओं का करोड़ों बार अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज सुबह 8:30 बजे हमने नारायण के होटल को खैराबाद कहा और अपना सामान लेकर नारायण से रवाना हुए। नारायण में हम सुबह 8:30 बजे यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। ये नाश्ता बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार था। क्योंकि नारायण में ठंडक बहुत है, इसलिए वहाँ पर गरम गरम चाय लुत्फ को दोबाला कर देती है। फैमिली के लिए ऊपर का पोर्शन बना हुआ है, तो हम लोगों ने ऊपर नाश्ता किया है। और नाश्ता करने के बाद ये बाहर का एक खूबसूरत मंजर हमने अपने कैमरे में लिया। यहाँ से मवेशी भी गुजर रहे हैं और ये नारायण का करीबी एक बाजार है। ये गायें काफ़ी कमज़ोर लग रही हैं और ये यहाँ से रवाना हो गई। फिर नाश्ते से फारिग होकर हम नीचे आ गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे यहाँ लगी वो ये कि एक ही शॉप पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों मौजूद हैं। यानी कि हम लोग जो यहाँ पर सिटीज़ के अंदर देखते हैं कि सब्जियों की दुकान अलग होती है और फल की दुकान अलग होती है, मगर यहाँ पर ये देखिए एक ही शॉप पर आपको दोनों चीज़ें नज़र आएंगी। नीचे प्याज और टमाटर रखे हुए हैं, जबकि ऊपर आम रखे हुए हैं। है ना दिलचस्प और मज़ेदार बात। तो मुझे ये फ्रूट और वेजिटेबल की शॉप बहुत ही पसंद आई। यहाँ के फ्रूट बहुत ताज़ा और बहुत ही टेस्टी थे। आप ये खुबानी देखिए, खुबानी का साइज़ कितना बड़ा है, जैसे छोटा सेब। और ये बहुत ही लजीज खुबानी थी। साथ में टमाटर भी रखे हुए हैं और इस साइड पर अंगूर, जबकि इस तरह बड़े शहरों में नज़र नहीं आता। और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। आप ये पहाड़ देखिए, पहाड़ मुख्तलिफ रंगों में आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ रंग बदलते हुए पहाड़ नज़र आए। उसके बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये साथ में दरियाए कन्हार बह रहा है और यहाँ पर भी खूब ठंडक है। गाड़ी में मज़ेदार गपशप चलती रही, जिसके साथ हमने सफ़र तय किया। अल्लाह की शान देखिए कि यहाँ पर दरख्तों की हरियाली, पानी, खूबसूरत मौसम यहाँ की ख़ास बात है। यहाँ पर तकरीबन पूरा साल ही ऐसा मौसम रहता है, क्योंकि ये गर्मियों के महीना है, मगर फिर भी मौसम इतना खूबसूरत है। अब हम पहुँच चुके हैं बालाकोट। तो यहाँ पर हम आपको बालाकोट के बारे में मुख्तसर सा बताते हैं। बालाकोट मानसहरा शहर से 38 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़या है। ये तारीखी कस्बा सयाहों के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि वादी कागान का आगाज़ इसी कस्बे से होता है। झील लू सर से निकलने वाला दरियाए कन्हार बालाकोट शहर के क़ल्ब से गुजरता हुआ मुजफ्फराबाद के करीब दरियाए जहलम में जा गिरता है। ये ज़िला मानसहरा का एक अहम शहर है और इसे सबसे बड़ी तहसील का दर्जा भी हासिल है। 2005 में आने वाले ज़िलज़ले से ये शहर मुकम्मल तौर पे तबाह हुआ और काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ था, जिसके बाद कौमी और बैनुल-अक़वामी ताउन से शहर को दोबारा तामीर किया गया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कश्मीर आबशार के पास। ये आपको सामने एक छोटी सी ट्रॉली जाती हुई दरिया के ऊपर से नज़र आ रही होगी। ये दरिया क्रॉस करके सामने पहाड़ पर जाकर उस आबशार को हम एंजॉय करेंगे।
अब हम इस ट्रॉली میں بیٹھ چکے ہیں. یہ دیکھیے یہ ٹرالی گزر رہی ہے دریا کے اوپر سے اور ڈر بھی لگ رہا تھا مگر ہم نے یہاں پر بہت انجوائے کیا. ہم دوسری سائڈ پر پہنچنے والے ہیں. یہ دریا کراس کر کے ہم لوگ دوسری سائڈ پر آ چکے ہیں. اس ٹرالی کا کرایہ فی آدمی 100 روپے ہے. یہ آنے اور جانے دونوں طرف کا کرایہ تھا. یعنی کہ ابھی ہم یہاں پر اتر گئے ہیں. جب ہم یہاں سے واپس آئیں گے تو اس کا کرایہ پے کریں گے. یہ ہم کشمیر آبشار پہنچ چکے ہیں. یہ پہاڑ سے نکلتی ہوئی ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی آبشار ہے. اس کا پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس کے پانی کے نیچے کھڑا ہونا پاسبل ہی نہیں تھا. یہ کچھ مرد حضرات کی ہمت تھی جو پانی میں نہا رہے تھے ورنہ ہم تو پانی میں شوز اتار کے کھڑے ہوئے تھے. اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارے پیر بالکل سن ہونے لگے تھے. یہ بچے پانی میں کھڑے ہوئے ہیں مگر بس ان لوگوں کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی ٹھنڈک کی وجہ سے، کیونکہ یہ برف کا پگھلا ہوا پانی ہے جو پہاڑوں پر موجود گلیشیئر سے آ رہا ہے. اور جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، یہاں کے موسم کے اس پانی کے عادی ہیں، وہ لوگ تو جا سکتے ہیں مگر ہم جیسے شہری اس پانی میں ہم لوگ انجوائے نہیں کر سکتے. ہم بس کھڑے ہو کے ہم نے دیکھا. یہیں پر قریب میں آبشار کے پاس ایک مسجد بھی ہے. بس پھر ہم یہاں سے ٹرالی میں بیٹھ کے دوبارہ سے دوسری سائڈ پر روانہ ہو رہے ہیں. بالا کوٹ اور کشمیر سے گزرتے ہوئے ہم لوگ خیبر پختونخوا میں داخل ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں یہ کوہالہ کا ایک پوائنٹ ہے. یہاں پر یہ بہت ہی خوبصورت دریا بہہ رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر سیاحوں کے لیے چارپائیاں بچھائی ہوئی ہیں اور یہاں پر زمین پر کھڑا ہونا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ یہاں تو دور دور آپ کو بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں جس کے اوپر سے ہی پانی بہہ رہا ہے مگر ساحل پر چھوٹے پتھر تھے جو پیروں میں بہت بری طرح چبھ رہے تھے. کچھ لوگ شوز پہن کر آ گئے تھے، کچھ لوگ وہیں چارپائی پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے تھے اور ہم جیسے بڑے پتھروں تک پہنچ چکے تھے. اب ہم وہاں سے روانہ ہوئے ہیں. یہ ترچھے پہاڑوں پہ کھڑے ہوئے سیدھے درخت بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے. اللہ کی شان دیکھیے. پہاڑوں پر یہ موجود جنگلات اس قدر حسین نظارے ہیں اس کے، اور ہر درخت کا تنا کتنا اسٹریٹ ہے. نیچے سے روڈ پر چلتے ہوئے پہاڑ کے بالکل دامن سے اوپر کی جانب دیکھیں تو یہ خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے. ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ناران سے نکلنے کے بعد مظفر آباد پہنچ کر ایک رات کا وہاں سے اسٹے کریں گے. اس کے بعد دوسرے دن ہم آگے کا سفر جاری کریں گے اور راولپنڈی تک پہنچیں گے. مگر ہماری گاڑی ماشاءاللہ سے اتنی اچھی تھی، ہمارے ڈرائیور کی مہارت تھی کہ اس نے ایک ہی دن میں ہمیں وہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر طے کرا دیا ہے. تھکن تو بہت زیادہ ہو گئی تھی. درمیان میں ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا کیونکہ سفر کے دوران کھانا کھانا بہت مشکل ہوتا ہے. بس ہم نے چائے وغیرہ پی اور پھر ہم نے سفر اپنا کنٹینیو رکھا. تو آپ دیکھیے مغرب کی اذان ہو چکی ہے اور ہم لوگ اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں. جو سفر ہمیں 2 دن میں طے کرنا تھا اللہ کے حکم سے ڈرائیور نے ایک ہی دن میں طے کرا دیا اور ہم اسلام آباد کی خوبصورت شاہراہوں پہ بہت تھکے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اسلام آباد کی خوبصورت شاہراہوں پر ہمارا سفر چل رہا ہے. اس وقت ہم لوگ بہت زیادہ تھکن کا شکار ہو چکے تھے. ہمارا ارادہ راولپنڈی اسٹے کرنے کا ہے تو ہم ادھر ہی روانہ ہیں. یہاں پہنچ کر احساس ہوا کہ موسم بہت زیادہ گرم ہے
جہاں ہم ناران پہ رکے ہوئے تھے وہاں پر تو بہت زیادہ ٹھنڈک تھی۔ اب جب ہم لوگ مین سٹی میں آ گئے یہاں گرمی کا احساس بڑھ گیا۔ اب ہم لوگ یہ راولپنڈی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ راولپنڈی شہر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد بھی خوبصورت شہر ہے اور راولپنڈی کی بھی کیا ہی بات ہے۔ آپ میٹرو اسٹیشن دیکھ رہے ہیں، یہاں گاڑی رکی تھی، اس کے بعد ہم لوگ بس اب ہوٹل سے قریب پہنچنے والے ہیں۔ تقریباً رات کے 9:30 بج چکے ہیں۔ ہم نکلے تھے صبح ناران سے 8:30 بجے اور اب اس وقت رات کے 9:30 بج چکے ہیں۔ یہ ہم لوگ ہوٹل پہنچ گئے ہیں۔ اپنے ہوٹل میں ہم نے اپنا سامان رکھنے کے بعد ڈنر کا اہتمام کیا۔ چونکہ بہت لمبا سفر تھا اس لیے ڈنر بہت ہی سادہ کیا گیا، صرف دال چاول پہ ہم لوگوں نے اکتفا کیا، مگر یہ بھی کھانا مشکل لگ رہا تھا۔ تو پاکستان ٹور میں شامل رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو فوری طور پہ ملتی رہے۔ تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد میں موجود پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری۔ اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت میوزیم اور یہاں پر موجود عجائبات۔ تو ڈونٹ مس پاکستان ٹور۔